جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ He is an Islamic scholar and Khatib Ahlul Bayt, PhD in English literature from Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad. Since 2008, he has been teaching English language at various national universities. Presently, he is posted as a faculty in English Literature and Communication Skills, Department of English at Maulana Azad National Urdu University. He is also a faculty in Islamic Studies at the Federal Online Islamic University, guest Islamic scholar in various programs on channel WIN, Al-Muntazar TV and other online international Islamic platforms. He is a published poet and author. His book on poetry called Shades of Solitude was recently published and is available on the Amazon store. He is an international interfaith speaker, having addressed audiences in various countries, member of the Progressive Literary and Cultural Society. He is also a member of the World Association of Academicians and Researchers. With such a wonderful introduction, it gives me great privilege and pride to welcome on stage for the topic, does Imam Mahdi alayhi salam have knowledge of the unseen? کیا امام زمانہ علیہ السلام کو علم غیب ہے؟ We welcome Dr. Sayyid Qudsi Rizvi Sahab on stage. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا من إلا من ارتضى من رسول. صلوات بر محمد و آل محمد. معزز علماء کرام، محترم سامعین اور دا پرومسڈ مہدی کی انٹائر ٹیم، خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اس عظیم پروگرام میں مجھے چند منٹ اپنے معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنے ٹاپک پر کچھ بیان کروں، ایک جملہ میں تمام سپیکرز کے لیے اور سامعین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹاپکس نہایت وسیع ہیں اور بہت کمپریہنسو ہیں، ڈیپ ہیں۔ واقعاً یہ بہت ہنر کی بات ہے کہ اس پہ 12 منٹ اس علم کو انکیپسولیٹ کر کے عوام تک پہنچانا، جس کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت کم ہے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں اور باقاعدہ بیان کریں تو اس پر جو ہم ذاکرین اکثر کہتے ہیں کہ ایک اشرہ ہو سکتا ہے، تو واقعاً ایک اشرہ اس پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت سے اس کے اندر ڈائمینشنز ہیں، بہت سے اس کے اندر زاویے ہیں، اور آپ کی بھی تعریف ہے کہ آپ مستقل ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، متحمل ہو رہے ہیں ان باتوں کے لیے۔ اپنی باتوں کو میں بہت آسان رکھوں گا، اور میں یہاں سے شروعات کر رہا ہوں کہ یہ جو موضوعات دیے گئے ہیں ان کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ موجودہ دور میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر بار بار شکوک اور شبہات کو ابھارا جاتا ہے تاکہ ان کو مومنین کو عقائد حقہ سے دور کیا جا سکے اور بد عقیدگی کا وائرس ان کے دماغ میں ڈال دیا جائے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ کہ جو ان وائرسز کو پھیلا رہے ہیں وہ اپنے کو اسکالرز کہلواتے ہیں۔ ہم نے بھی بڑی گہری فکر کی ہے اور بہت کیا کہتے ہیں سمجھا ہے، ریسرچ کی ہے، ایک ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جو اب تک نہیں تھی، تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بڑے پرانے اعتراضات ہیں
اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں کہ جو بیان ہو رہی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہاں آپ کا ہورائزن تھوڑا براڈ ہو گیا ہے اور آپ کی پہنچ جو ہے وہ دور تک ہو گئی ہے, پینیٹریشن زیادہ ہو گیا ہے, ورنہ یہ شکوک اور شبہات, یہ اعتراضات بڑے قدیمی ہیں اور ہمارے علماء ان کا مفصل اور ڈیٹیلڈ اور کنونسنگ جوابات لکھ چکے, دے چکے. وہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد علم غیب ہوتا ہے؟ کیا وہ علم غیب جانتے ہیں؟ عجب سوال ہے بھائی. اس کا جواب میں ابھی سے دے دوں کہ ہاں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس میں دقت کیا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ان کے علم غیب ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی ہدایت یا معرفت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ آپ ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے اگر وہ کچھ نہیں, اگر علم غیب نہیں رکھتے ہیں؟ تو یہ سوال جو بیسیکلی اٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک تقصیری زاویہ ہے, مقصرین کا زاویہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہلکا کر دو, کچھ نہ کچھ تو کمی اس کے اندر پیش کر دو. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو, پہچاننے کو, اور کیونکہ یہ خود میرا اپنا فلسفے کا موضوع رہا ہے جس کو فلسفی میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے, یعنی جب علم کی حقیقت پر گفتگو ہو, اس کے نیچر پر گفتگو ہو, جو اس وقت موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی, کہ خود حقیقت علم کیا ہے, علم کہتے کسے ہیں, علم کیسے حاصل ہوتا ہے. آسان لیمین کی زبان میں جاننا, سمجھنا, معلوم کرنا. جب معلوم ہوگا تو اس پر علم صادق آئے گا. الغیب علم الغیب, غیب یعنی وہ ما غاب عن الابصار, جو یا تو نگاہوں سے چھپا ہوا ہو یا پھر آپ کے 5 سینسز سے چھپا ہوا ہو. جو آپ کو نہیں معلوم ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے, ممکن ہے میرے لیے شہود کی منزل میں ہو. تو اس بات پہ غور کیجئے گا, اگر اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ, تو اس کے لیے کیا چیز غیب ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے. نعوذ باللہ, کیا اس سے بھی کچھ چھپا ہے کہ اس نے کوشش کر کے جان لیا کہ اب ہم عالم غیب ہو گئے؟ نہیں, یہ ریلیٹو بات ہے. جو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے وہ کسی نہ کسی زاویے سے کچھ نہیں جانتی ہے. اگر مطلق جانتی ہے تو پھر مخلوق اور خالق میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ علم کل کا مالک ہے جو مطلق علم ہے, اور یہ اس کا ذاتی علم ہے, اسے کسی نے عطا نہیں کیا ہے. یہ بالذات وہ عالم ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اعطا کی منزل پر ہے کہ اللہ انہیں دیتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. بعض وہ ہیں کہ جو امپیریکل نالج سے, یعنی میں اس کو ایک اچھے جملے سے کہوں کہ تجربات کی بیساکھیوں کے سہارے ٹٹول کے حقیقت تک پہنچنا ایک علم کہلاتا ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو صاحبان اوت العلم ہیں, یعنی وہاں سے یہاں علم لے کے آئے ہیں, جن کے یہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی شک نہیں ہوتا ہے, کوئی تخمینہ نہیں ہوتا ہے. ان کے یہاں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کنجیکچرز لگائیں, بلکہ وہ ایسے علم کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے علم کا مظہر اس کائنات میں کہلاتے ہیں. تو جو علم الہی کا مظہر ہو, ان سے چھپا کیا ہوگا اس کائنات میں؟ پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ اللہ ہے عالم الغیب, ہمارے ریلیٹو ٹرم ہے کہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے اس کو اظہار کر رہا ہے. اب اسی قرآن مجید سے پوچھ لیجئے, کیا اللہ معاذ اللہ اتنا بخیل ہے کہ غیب میں بعض چیزوں کو رکھا بھی ہے اور اپنی ذات تک محدود کر دیا کہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہم ہی اس کا مزہ لے رہے ہیں, کسی کچھ نہیں بتائیں گے ہم؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے غیب رکھا کیوں اسے؟ علم قرآن اگر فقط اللہ ہی کو معلوم ہو تو پھر جو اس کے ٹیچر ہیں وہ اس سے غائب ہے, تو پھر کیا پڑھانے آئے ہیں؟ اس کا مطلب کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, تو وہ اگر یعنی کچھ غیب ہے جو کھلے گا اس کنجی سے, اگر وہ کسی کو یہ مفتاح یا مفاتیح دے ان کنجیوں کو حوالے کر دے, تو وہ بھی اس کی مدد سے ان غیب کے تالوں کو کھول کر غیب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ دے سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اتنا بخیل نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ اپنے غیب پر ظنین نہیں ہے, وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ دے, بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے لمن ارتضی من رسول, اس رسول کو علم غیب دے دیتا ہے جو اس کی نگاہ میں مرتضی ہوا کرتا ہے. اب ذرا کائنات میں دیکھیے کہ کون ہے کہ جو اس کے مصطفیٰ بندے ہیں, کون اس کے مرتضی اور مجتبی بندے ہیں. قرآن مجید نے مجتبی بھی لفظ یوز کیا ہے علم غیب کے لیے, اور
اور مرتضی بھی علم غیب کے لیے یوز کیا ہے. اب جہاں بھی اللہ کی اجتباء اور اللہ کی ارتضاء پائی جائے گی، یعنی وہ نفوس کے جو رضا الہی کا پیکر ہوں گے وہ علم الہی سے علم غیب کو جانتے ہوں گے. بالکل سامنے کی بات ہے. اب قرآن مجید سے پوچھ لیں آپ کہ کیا اللہ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو علم غیب نہیں دیا؟ اللہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ نوحی ہے، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پہلا اس کا پریمس یہ آیا، لاجیکل پریمس، رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، اور ہم اطلاع نہیں دیتے مگر اس کو کہ جس کو ہم نے مجتبی کر لیا ہو. رسول اللہ مجتبی نہیں ہے اس کائنات میں. اگر رسول اللہ مرتضی نہیں ہیں، مجتبی نہیں ہیں، مصطفیٰ نہیں ہیں، تو پھر کون صاحب ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مجتبی کو علم غیب دیتے ہیں، لمن ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جو اللہ کے نزدیک رضا کا حامل ہو، جو اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، ہم اس کو علم غیب دیتے ہیں. تو یعنی ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے. رسول اللہ سے پہلے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو تم کو بتا سکتا ہوں تم نے ابھی کیا کھایا ہے، کیا کھا کے آئے ہو، کہاں اپنا خزانہ چھپا کے رکھتے ہو. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے کیا کھایا ہے تو ہم نے دیکھ لیا تو ہمارے تو شہود کی منزل پر ہے. مگر اسلم صاحب، مولانا اسلم صاحب جب تشریف نہیں لائے تھے تو اگر ان سے پوچھا جائے بتائیے مولانا ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں اس وقت، اب اگر ویڈیو کال نہیں ہو رہی تو نہیں بتا پائیں گے. وہ عام طور سے ایک ہو سکتا ہے کہ مرغ کھا رہے ہوں، بکرے کا سالن کھا رہے ہوں، لیکن یہاں کچھ اور تھا. تو ان کے لیے یہ غیب تھا، لیکن کیونکہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے شہود کی منزل میں ہے. یعنی غیب اسے بھی کہتے ہیں جو کسی کے لیے چھپا ہو مگر دوسرے کے لیے عیاں ہو. آپ کے اندر خود ایک غیبی دنیا موجود ہے. آپ انصاف سے بتائیں اگر بایولوجی کی بک میں آپ نے اپنی پوری انیٹمی کو نہیں دیکھا ہوتا تو آپ کے لیے یہ پوری انیٹمی غیب ہی تو ہے. لیکن کیونکہ اس بایولوجسٹ نے اور اس انیٹمسٹ نے اندر ڈائسیکٹ کر کے آپ کے اعضاء اور جوارے کو دیکھ لیا، لہذا وہ اس کا عالم ہو گیا. آپ کے لیے ابھی بھی غیب ہے کہ آپ کو اپنا ڈی این اے دکھائی دیتا ہے، کہ آپ کو آر این اے دکھائی دیتا ہے، پروٹین کیسے بنتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے، رائبو نیوکلک ایسڈ کیا ہوتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ جو لکوڈ ہے وہ دکھائی دیتا ہے، امیج کیسے اندر جا کے الٹی ہو کے الیکٹرانک سگنل میں کنورٹ ہو رہی ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے. پورا کا پورا وجود علم غیب ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ متقین کی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہی متقی ہوا کرتے ہیں. تو جب رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے تو اب دوسری آئیے جناب جو آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو کیا ہماری احادیث معتبرہ میں یہ نہیں ثابت ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کے پاس علم ہے یہ علم نبوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اوصیاء الہیہ کو، جو اللہ کے وصی جو اللہ کے جو ہے وہ ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی ہیں. اور یہ ہمارے یہاں مسلمات تشیع میں سے ہے، علماء بیٹھے ہیں وہ تصدیق کریں گے کہ جو علم نبوت ہے اور جو علم آخر الزمان نبی ہے وہ سب کا سب امیر المؤمنین تک ٹرانسفر ہوا ویسا ہی کہ جیسا رسول اللہ کے پاس تھا. اور یہ اپنے کو ائمہ طاہرین کہتے بھی تھے کہ ہم وارثان علم نبی ہیں. تو جب رسول اللہ کے بعد علم غیب ہے تو یہ ٹرانسفر ہو گیا وراثت میں. تو جب ٹرانسفر ہو گیا تو پھر ایک کے پاس ہے تو پھر آخری کے پاس بھی ہے. اگر امیر المؤمنین کے پاس بھی ہے تو آخر الزمان امام مہدی کے پاس بھی علم غیب ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مشکل سے کل 20 سیکنڈز ہیں، لہذا میں ایک دلیل اور دے کے بات کو ختم کر دوں کہ ہمارے لیے تو ازہر من الشمس بالکل سامنے کی بات ہے. ہمارے ائمہ علم غیب جانتے ہیں، نالج آف دی انسین ان کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ ائمہ کے دور کا مطالعہ کریں، جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا اماموں کے بارے میں. ہر امام اپنے موت کی خبر دے رہا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے. بتا رہا ہے کہ ہماری تجہیز و تکفین اس طریقے سے ہوگی. امام حسین کے پاس کربلا کے واقعات کا بہت کچھ علم تھا، وہ جانتے تھے میرا قاتل کون ہے، وہ نشیب بھی جانتے تھے. یہ کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہ حر نہیں ہے جو حسین کو کھینچ کر کربلا تک لایا ہے، بلکہ یہ حسین ہے کہ جو حر کو کربلا تک لے کے چلے آئے ہیں. کوئی اور نہیں لا سکتا امام حسین کو. امام حسین جانتے ہیں میرا قاتل کون ہے. امام حسین جانتے ہیں کہ وقت شہادت کیا ہے، لہذا تناب وقت کو کھینچ کے عصر تک لے کے چلے آئے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہیں کب شہید کیا جائے گا. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے. آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قطب راوندی الجرائح میں، علامہ مجلسی بحر الانوار میں،
اور مدینۃ المعاجز میں علامہ بحرانی کم سے کم 150 واقعات امام حسن عسکری سے نقل کرتے ہیں جو غیب پر اطلاع پر ہیں، کہ امام نے کثرت سے علم غیب کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مولا میرے یہاں ولادت کا وقت ہے، ایک نام تجویز کریں۔ امام حسن عسکری اس کو جواب میں لکھتے ہیں کہ اب تمہارے یہاں ولادت کا وقت ہے، انشاءاللہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی، اور ان کے یہ 2 نام رکھنا جو دونوں نام میل نام ہیں، ایک کا نام عبداللہ رکھنا، ایک کا نام عبد الرحمن رکھنا۔ اس نے تو کہا تھا میرے ہاں ولادت ہونے والی، امام بتا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں ٹوینس ہونے والے ہیں اور دونوں میل ہوں گے۔ میں نے اپنی بات کو ختم کیا۔ یہ وہ کیونکہ گنجائش بالکل نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کل قرآن کا علم ہو، اس قرآن کریم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور ایک آیت اور ہے کہ ومن غیبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ تو جس کے پاس سب کا سب غیب کتاب مبین میں ہو، اس کے لیے قرآن گواہی دے کہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کل کا کل کتاب کا علم ہے، وہ صاحب علم غیب نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اور اسی علم کے وارث جو ہیں وہ حضرت حجت ارواحنا الفدا ہیں، کہ جن کے پاس علم نبوت بھی ہے اور علم امامت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Humble token. الحمدللہ، شکریہ بہت بہت۔ As Dr. Syed Qudsi Rizvi Sahab was speaking, I definitely had goosebumps. I don't know about you people in the audience, but very rarely do we come across a speaker so articulate, his use of words, his clear thoughts on the topic, fantastic metaphors that he used to convey and to prove his point. We are really proud to have him in our community. Thank you very much for your very inspiring words. صدق الله العلي العظيم.